برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز نے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اپنی رپورٹ میں جن سنگین خدشات کا اظہار کیا ہے وہ ارباب بست و کشاد کی فوری توجہ کے متقاضی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان جن نازک حالات سے گزر رہا ہے اس صورتحال میں معیشت ڈوبنے کا بھی خطرہ ہے۔ جریدے کی رپورٹ کے مطابق غیر ملکی کرنسی کی شدید قلت کے سبب کاروبار بند ہو رہے ہیں۔ بندرگاہوں پر درآمدی سامان سے بھرے سینکڑوں کنٹینرز پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ ادائیگی کے لیے ڈالرز نہیں ہیں۔ غیر ملکی ایئر لائنز کے ڈالرز بھی روک رکھے ہیں۔ توانائی اور وسائل کو محفوظ رکھنے کی پالیسی سے ٹیکسٹائل مینوفیکچررز جیسی دیگر صنعتیں بند ہو رہی ہیں۔ متعدد بڑی صنعتیں پہلے ہی بند ہو چکی ہیں اور اگر ان کا کاروبار جلد دوبارہ بحال نہ ہوا تو اس کے نتیجے میں طویل مدتی نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ معیشت کی یہ حالت سب پر ظاہر ہے مگر سوال یہ ہے کہ اس ضمن میں کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت ملکی زر مبادلہ کے ذخائر ایک ماہ کی درآمدات کو پورا کرنے کے لیے بھی ناکافی ہے۔ اگرچہ اب حکومت IMF کی شرائط کو مانتے ہوئے ڈالر کی قیمت کو کنٹرول کرنے کی پالیسی سے پیچھے ہٹ گئی ہے لیکن ڈالر کی یکدم اونچی پرواز کے مضمرات کا سامنا کرنا ابھی باقی ہے۔ ڈالر کے ریٹ پر لگی ای کیپ ختم ہونے کے بعد گزشتہ روز ڈالر پاکستانی روپے کے مقابلے میں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا اور انٹرمینٹ میں ڈالر کی قیمت میں 24 روپے 54 پیسے کا ریکارڈ اضافہ ہوا جس کے بعد امریکی کرنسی 255 روپے پر ٹریڈ ہوئی۔ معاشی ماہرین مسلسل اس بات پر زور دے رہے تھے کہ ڈالر کو مصنوعی طریقے سے کنٹرول کرنا اور IMF کی شرائط میں پس و پیش سے کام لینا ملکی معیشت کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا مگر حکومت اپنی ضد پر اڑی رہی اور دسمبر میں IMF پروگرام کی بحالی کا ایک موقع ضائع کر دیا۔ اگر یہی فیصلہ پہلے کر لیا جاتا اور بتدریج نئے ٹیکسز کے نفاذ کے ساتھ ڈالر کو طلب و رسد کے بہاؤ پر چھوڑ دیا جاتا تو جو معاشی دھچکا اب دیکھنے کو ملے گا کم از کم اس کا تدارک کیا جا سکتا تھا۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ہر ایک دن انتہائی اہم ہے۔ حتیٰ کہ IMF اور دوست ممالک سے قرض لینا بھی اس گمبھیر معاشی صورتحال سے باہر نکلنے کا واضح راستہ نہیں ہے کیونکہ حالات جس نہج پر پہنچ چکے ہیں اگر چند ارب ڈالر کا نیا قرضہ لینے اور پرانا قرضہ ٹول اوور کرانے میں کامیابی مل جاتی ہے تب بھی ان اقدامات سے صرف عارضی ریلیف ہی مل سکتا ہے۔ غیر ملکی کرنسی کو محفوظ رکھنے کی کوشش میں درآمدات انتہائی کم ہو گئی ہیں جس کے سبب خوردنی تیل، پاول اور ادویات و آلات جراحی سمیت کئی ضروری اشیاء کی قلت پیدا ہو رہی ہے۔ خام مال کی عدم درآمد سے برآمدی صنعتیں بھی بند ہو رہی ہیں مگر ان حالات میں بھی حکومت کی ترجیحات سیاسی مفادات پر مرکوز نظر آتی ہیں اور اس کا اظہار ارکان پارلیمنٹ کے لیے ترقیاتی فنڈز کو بجٹ میں مشخص کردہ رقم سے تقریباً 30% بڑھا کر 90 ارب روپے کرنے کی منظوری دینے سے ہوتا ہے۔ حکومت معاشی مسائل کے حوالے سے فکر مندی کا اظہار تو کر رہی ہے مگر معیشت کے بنیادی مسائل کے حل پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ لاریب موجودہ معاشی بدحالی چند ہفتوں مہینوں نہیں بلکہ دہائیوں کے غلط فیصلوں اور سیاسی عدم استحکام کا نتیجہ ہے مگر یہ غیر معمولی حالات غیر معمولی اقدامات اور سیاسی بصیرت کا تقاضا کرتے ہیں۔ ان حالات میں سیاست نہیں معیشت کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عبوری کمین کے حلف اٹھانے سے انتخابات کے بروقت انعقاد سے سیاسی استحکام کے جو امکانات ابھرے ہیں انہیں ضائع نہیں جانے دینا چاہیے۔ اگر تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر سیاسی مکالمے اور میثاق معیشت کی راہ ہموار کی جائے تو اس بحران سے نمٹنا ممکن نہیں۔